پہلی تو میں تجارت کی فضیلت بیان کروں گا کہ اسلام میں کمانے کا جو اصل طریقہ ہے وہ بزنس ہے. پھر میں بعد میں بتاؤں گا کہ ایک مسلمان تاجر میں اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے. تجارت کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت، احادیث سے بھی ثابت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کمانے کا ذکر کیا ہے، پیسوں کا ذکر کیا ہے، تو اس میں تجارت کے ذریعے کمائی کا ذکر ہے. ملازمت کے ذریعے کمائی کا کہیں ذکر ملتا ہی نہیں ہے. سورہ جمعہ جب نازل ہوئی تو ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. ایک تجارتی قافلہ آیا تو کچھ صحابہ اٹھ کے اس سے تجارت کرنے چلے گئے. قرآن نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے نبی، جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں تو خطبے میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. صحابہ کو تنبیہ کی کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے کمانے کا ذریعہ کیا تھا؟ بزنس، تجارت. سورہ مزمل میں دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں تہجد کا حکم دیا گیا ہے. دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ساری رات تہجد پڑھنا تمہارے ذمہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہارے دن میں بھی کچھ کام ہوتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سمجھ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی نا؟ ظاہر ہے رات کو آرام بھی کرنا ہے کیونکہ دن میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. تو قرآن بیان کرتا ہے کہ تم نے دن میں 2 اہم ترین کام کرنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رات کو سویا بھی کرو، ساری رات تہجد نہ پڑھو. وہ 2 اہم ترین کام کیا ہیں؟ آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. دن میں تمہاری لڑائی بھی ہوتی ہے، جہاد بھی ہوتا ہے، تو تمہیں آرام بھی چاہیے. اور کیا؟ یضربون فی الارض یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم میں بہت سے لوگ تجارت کرتے ہیں، مزاربت بھی تجارت کی ایک قسم ہے، اور وہ اللہ کا جو فضل ہے، روزی ہے، اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو صحابہ کے 2 کام بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے رات کو ان کو ریسٹ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک میدان جنگ میں لڑائی، اور دوسرا کیا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے بزنس. اس کی وجہ سے ان کو رعایت دی جا رہی ہے کہ پوری رات آپ نے تہجد میں نہیں گزار. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے کمانے کا ذریعہ کیا تھا. میں نے کہا نا کچھ سوال پوچھوں تو جواب آپ دیں گے. تجارت. یہ تو پتہ نہیں انگریزوں کے آنے کے بعد ہم کماؤ پوت بنے، دفتروں میں جا کے کوئی کلرک بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی مجھے تو چونکہ یہاں سارے تاجر ہیں اس لیے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی بیان کرنے میں، ورنہ میں بیان کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے. تو یہ تو انگریز کے آنے کے بعد مسلمان ہٹے ہیں تجارتوں سے، اور یہودیوں کے ہاتھ میں تجارت گئی ہے. مسلمانوں کے کمانے کا جو ذریعہ ہوا کرتا تھا وہ بزنس ہوتا تھا، وہ ملازمت نہیں ہوتی تھی. قرآن مجید میں اللہ نے جہاں حج کی آیات نازل کی، صحابہ کرام پہ جب حج فرض ہوا، مدینہ سے مکہ جاتے حج کرنے کے لیے، تو وہ دیکھتے کہ کون سی پروڈکٹ مکہ میں ایسی ہے جو ہم مدینہ سے لے کے جائیں گے تو وہاں اس کی ویلیو مدینہ سے زیادہ ہے، اور جب مکہ سے مدینہ آئیں گے تو مدینہ کی مارکیٹ میں کون سی چیز ایسی ہے جو مہنگی ہے اور جو مکہ سے لا کے یہاں بیچیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ سستی بک جائے گی. تو حج کے دوران ہم یہ بزنس بھی کریں گے. اس پہ بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ بھئی عبادت کو بزنس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو خالص حج ہی ہوگا، اس دوران بزنس نہیں ہوگا. بھئی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کہ مدینہ کی کوئی پروڈکٹ اٹھا کے وہاں لے گئے اور واپسی پہ مکہ سے لے کر وہاں گئے. دوسرا ایک بزنس یہ بھی ہوتا تھا کہ حج میں ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو بہت سے ملکوں میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں جو ان کو مکہ میں ملیں گی، تو جو چیزیں ان کے ملکوں میں بیچی جا سکتی ہیں تو ان حاجیوں کو وہ چیزیں فروخت کر دی جائیں، تو ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیا جاتا تھا. لیکن بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. میں آپ کی آوازوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ فل ان دا بلینکس کریں گے تو مجھے لگے گا اب آپ صحیح جاگ گئے. حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، اس لیے انہوں نے منع کیا.
قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب تم حج کرنے جاؤ تو وہاں اللہ کی روزی تلاش کرو، یعنی جو تجارت تم کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حج بھی چلے گا ساتھ ساتھ بزنس بھی چلتا رہے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سے آج تک حج اور بزنس ساتھ ساتھ، بھائی ساری دنیا کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اچھا ہے نا، مسلمان کو اگر بزنس کا بھی موقع مل رہا ہے تو ضرور کرو۔ اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں۔ گناہ سے بھی ہلکی چیز ہے حرج۔ بعض لوگوں کا تقوی کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم گناہ سے بھی بچیں گے، اور ایسی چیز جو گناہ تو نہیں ہے لیکن ایک اچھی نہیں سمجھی جاتی، غیر اخلاقی سمجھی جاتی ہے، وہ اس سے بھی بچتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ صرف اس میں اسم نہیں کہ اسم گناہ کو کہتے ہیں، کہ تجارت حج میں کرنے میں گناہ تو دور کی بات، کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی غیر اخلاقی غیر شائستہ حرکت بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے تانوں، لوگ کسی کو تانا دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، یہاں سے پاکستان سے چل کے مکہ جا رہا ہے تو اس نے کہا چلو یار مکہ میں عربوں کو یہ پروڈکٹ پاکستان کی سستی ہے تو وہاں لے جا کے بیچ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، یا وہاں کی چیز یہاں لا کے آپ فروخت کر دیں۔ تو یہ آیت بھی کس کے بارے میں ہے؟ تجارت کے بارے میں، یعنی مال کمانے کے جتنے ذرائع قرآن میں ذکر ہو رہے ہیں، بزنس کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر ہو ہی نہیں رہا۔ اور چلتے ہیں ہم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عربوں میں نبی بنا کے بھیجا تو اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں عربوں پہ کہ بھائی اللہ نے تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں، تو ان انعامات کا تقاضا یہ ہے، شکر یہ ہے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ۔ ان انعامات میں اللہ نے ایک یہ انعام بیان کیا کہ تمہارے پاس بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے جس کے تم رکھوالے ہو۔ ساری دنیا تمہیں عزت کیوں دیتی ہے کہ تم بیت اللہ کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، تو اس کی قدر کرو۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قریش پر یہ احسان کیا ہے، وہ احسان میں بھی بتاتا ہوں۔ اس احسان کا تقاضا یہ ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس گھر جو بیت اللہ تمہارے پاس ہے اس کے رب کی عبادت کیا کرو۔ اور احسان اللہ نے کیا بیان کیا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تجارت کرنے کے لیے گرمیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا اور سردیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا۔ بھائی بعض جگہ تجارت سردیوں میں ہوتی ہے اور تاجر گرمیوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے، کہہ رہے ہیں یار ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ گرمیوں میں، سردیوں میں برف بکے گا۔ بھائی آپ برف کی دکان کھول کے بیٹھ گئے دسمبر میں، ٹھیک ہے نا، اور ٹائمنگ اس کی رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک، تو وہ بکے گی؟ ہر چیز کا موسم ہوتا ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پہ تجارت کے ایسے دروازے کھولے ہیں کہ تم شام کا سفر کرتے ہو بزنس کے لیے، گرمیوں میں بھی کرتے ہو اور سردیوں میں۔ کتنی بڑی اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا، کہا کہ تمہارے لیے بزنس کو ہم نے آسان کر دیا۔ اس آسانی کا شکر یہ ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزنس کسی کے لیے آسان ہو جانا اور بزنس کے لیے ٹریولنگ آسان ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے لیے، آپ لوگ کی تو اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے۔ تو اور ہم چلتے ہیں آگے تجارت کے بارے میں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں، آپ جب بھی مال کمانے کی مثالیں دے رہے ہیں تو تجارت ہی کی مثالیں دے رہے ہیں۔ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیک مانگنے کے لیے، عرض کیا یا رسول اللہ پیسے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے نہیں گھر میں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیک سے بچانے کے لیے کمانے پہ ڈالنا چاہتے تھے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ فلاں کے ہاں ملازمت کرو جا کے، آپ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ تو ہوگا۔ وہ ایک پیالہ اٹھا کے لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس پیالے کو کون خریدے گا, کتنے میں؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم نے. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں؟ یہ بزنس باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی میں؟ جاب کی طرف رہنمائی نہیں کی جا رہی, کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ بزنس. اور صرف ایسی گائیڈنس سید الانبیاء کہ بھائی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آؤ ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں, اس طریقے سے پیسے کمانا سکھاتے ہیں کہ بزنس بھی ہو جائے گا اور تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچ جاؤ گے. آپ یہ کہہ سکتے تھے تمہارے گھر میں اگر برتن ہے نا, اسی کو بیچ کے پیسے کمانا شروع کرو. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ, وہ کھانے کی پلیٹ ہے, اسی کو اگر میں نے بیچ دیا تو میں تو اس جس برتن میں کھاتے ہیں وہ بھی غائب ہو جائے گا, تو کھاؤں گا کس؟ شاپر تو تھے نہیں نا اس زمانے میں, کھاؤں گا کیسے؟ اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم. فرمایا 1 سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ یہ نہیں فرمایا کہ سستے میں بیچ دو, 1 درہم میں دے دو, اللہ کھلائے گا تمہیں, بلکہ 1 سے کم میں وہ آدھے میں لے رہا ہے, وہ آدھے میں دے دو, سستا ترین کر کے بیچو. اس لیے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. یقیناً اللہ کھلانے والا ہے, لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ یہ طرز عمل اختیار کرتے تو مسلمانوں پہ بزنس اور تجارت کا دروازہ بند ہو جاتا. بزنس تو بزنس ہے, اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں, بیوقوف بنانا جائز نہیں, لیکن بزنس کی ڈیفینیشن ہی ہے بھائی اپنی پروڈکٹ پہ کس طرح زیادہ سے زیادہ ارننگ ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کی ضرورتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں خریدے گا؟ صحابی نے کہا 2 درہم میں خریدوں گا. 2 درہم میں بیچ کے آپ نے ان کو 2 درہم پکڑائے. فرمائے 1 سے کھانا خریدو اور 1 سے کلہاڑی لو. وہ کلہاڑی خرید کے لائے, دستے مبارک میں لگائے, فرمائے جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو. انہوں نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے, برتن بھی آ گیا, کھانا بھی آ گیا, صحیح ہے نا, اور اضافی پیسے بھی. تو کس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے؟ وہی بھول گئے, بزنس کی طرف. صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سارے تاجر تھے. آپ کا کیا خیال ہے اس زمانے میں جو جنگیں ہو رہی تھی جہاد میں, تو کیا ان میں مالی وسائل کی ضرورت نہیں ہوگی؟ میں ذرا آپ کو نا ایک ہمارے جامعۃ الرشید نے صحابہ کرام کے جو اثاثے تھے, جو بڑے مشہور صحابہ ہیں, ان کے اثاثوں کو باقاعدہ کیلکولیٹ کیا تھا تاریخی کتابوں سے نا, کہ ان صحابہ کے اثاثے کتنے تھے, بزنس کی بیس پر ان کے پاس کتنے مالدار تھے یہ. تو میں ذرا آپ کو وہ تھوڑی سی ایک جو ان کی تیاری ہے نا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی, یہ جامعۃ الرشید نے پوری تحقیق کر کے تاریخی کتابوں سے صحابہ کے اثاثے نکالے ہیں, سرمایہ کتنا کس کے پاس تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم چاندی تھی, جو کہ آج کے حساب سے 58 کروڑ روپے بنتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنے بڑے بڑے رتبے والے صحابہ تھے, ان کے اثاثے کتنے تھے؟ 58 کروڑ روپے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجودہ دولت کی تفصیل کچھ یوں تھی: 3 کروڑ 5 لاکھ چاندی کے درہم, 1 لاکھ سونے کے دینار, اور خیبر, وادی قرا اور کنویں کی صدقہ کی گئی دولت کی مقدار 2 لاکھ سونے کے دینار. اس کے ساتھ ربضہ کے مقام پر ان کے 1000 اونٹ تھے. اگر ہم ان ابن کثیر کے پیش کردہ اعداد و شمار کو حتمی مانے تو سونے اور چاندی کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے جو حضرت عثمان کے اثاثے بنتے ہیں 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے. یہ کس کے اثاثے تھے بھائی؟ بولو نا یار, کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں آپ کو پیسے کمانے کی ترغیب دے رہا ہوں. آپ پہلے مولوی سنیں گے یار ہمیں پیسے کمانے کی ترغیب دے رہی ہے, لیکن میں اس کو سیٹنگ پہ لاؤں گا ابھی, ٹھیک ہے نا. تو کتنے اثاثے ہوئے؟ 11 ارب 90. یہ باقاعدہ تحقیق ہے, یعنی ایسے ہی نہیں ہے کہ ایسے کسی نے اندازہ. 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے آج کے زمانے کے حساب سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایک ریشو تھا نا کہ اتنی مالیت ان کے پاس رہا کرتی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ انہوں نے ایک موقع پر جو ہے نا جہاد میں 40,000 درہم دی ہیں, جو 58 کروڑ روپے بنتے ہیں. جس نے 58 کروڑ کا چندہ دیا ہوگا
تو چندہ تو آدمی اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ نکالتا ہے نا بھئی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کی چندہ دے کے آپ خود چندے کے مستحق بن گئے تھوڑے دنوں میں, ایسا تو نہیں ہوتا نا. اپنی انسان جو ارننگ کا ذریعہ وہ تو سنبھال کے رکھتا ہے نا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جہاد میں ایک مرتبہ جو چندہ دیا اس کی تعداد کتنی تھی؟ میں چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے, بے فکر رہے ہیں. آپ کہیں اچھا بھی ہمیں یہ گلوا کے نا آہستہ آہستہ لائیں گے کہ اب آپ بھی کچھ 2-3 کروڑ نکالیں. تو 58 کروڑ روپے حضرت عثمان نے کیا دیا؟ چندہ. ایسے بہت سارے صحابہ ہیں, یہ پوری ان کی جو ہے تحقیق لکھی ہوئی, میں پڑھوں گا تو کافی ٹائم ہو جائے گا. جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ سارے کیا تھے؟ تاجر. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کمانے کا جس چیز کو ذریعہ اختیار کیا وہ کیا تھی؟ تجارت. آپ نے پوری زندگی تجارت, ہاں بکریاں چرائی ہیں, وہ ملازمت تھی. وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس سے اللہ نے بکریاں نہ چروائی. وہ ایک مصلحت ہے, قوت برداشت پیدا کروانا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت کو, مسکنت کو اللہ نے دور کیا وہ بھی تجارت کے ذریعے. ابھی قاری صاحب نے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی نا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا سو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. یہ مالدار کیسے بنایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تھا, پیسے کو انویسٹ کرنے کے لیے کوئی ایماندار آدمی نہیں مل رہا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا کہ پیسہ میرا ہوگا اور اس پیسے سے کاروبار کون کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں بھی اضافہ کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں بھی اضافہ کیا. تو ہم اگر اس پہ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے تجارت کی فضیلت پر. اسلام کا جو مزاج ہے, مزاج وہ بھی کیا ہے؟ تجارت کا ہے. اس لیے کہ اسلام کسی کی غلامی پسند, بولے نا بھائی, نہیں کرتا. ایسا نہ ہو آپ کے سارے امپلائی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں کہ ہم اپنی کمپنیاں کھول رہے ہیں. اسلام غلامی کو کیا, اسلام کا مزاج میں غلامی نہیں. غلامی صرف کس کی ہوگی؟ بولے نا بھائی, اللہ کی ہوگی. تو آپ بتاؤ, تاجر اپنا کھاتا ہے نا, اپنی مرضی سے آفس پہنچے گا, جب دل چاہے گا دکان بند کر دے گا. ملازم کو یہ سہولتیں ہیں. بلکہ دفتروں میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں نا, اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ باس کو مکھن لگانے کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں ہے. پیٹھ پیچھے بیٹھ کے صبح سے شام تک برائیاں کرتے رہیں گے اس کی. جیسے ہی آئے گا تو سر, کیونکہ اس کو پتہ ہے نچوڑ تیل کہاں سے نکلے گا, اسی کنویں سے نکلے گا. تو اسلام کے مزاج میں کیا ہے؟ سر اٹھا کے جینا. یہ تاجر تو سر اٹھا کے جی سکتا ہے, ملازم سر اٹھا کے نہیں جی سکتا. ملازمت میں آپ کی محنت کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے آپ ملازم ہیں. فائدہ سارا وہ اٹھائے گا. میں دنیا میں الحمدللہ میرے اب سفر ہونے شروع ہوئے ہیں, بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا, پاکستان میں بہت سی جگہوں میں جانا ہوا. میں نے جتنا کامیاب تاجروں کو دیکھا اتنا کسی اور کو نہیں دیکھا. اور تجارت کے لیے میرا ایک اصول بن گیا کہ اس کے لیے انٹر میں فیل ہونا ضروری ہے. یعنی اتنے میں نے تجربے کیے نا کہ جس کو بھی میں نے دیکھا نا کروڑوں اربوں میں کھیل رہا ہے, وہ اسکول کا بھاگا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ شاید میرا تجربہ غلط ہو. ابھی سیالکوٹ میں ایک تاجر ہیں, انہوں نے بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے, ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کا مال, بہت کروڑپتی آدمی ہے. میں پچھلے ہفتے سیالکوٹ میں تھا, تو کسی ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں اتفاق سے کراچی کے ایک تاجر کی ملاقات ہو گئی. وہ کراچی کی اردو جب ہم نے بولی تو وہ ایک دم کان کھڑے ہو گئے, یار یہ کراچی کی اردو کا لک کہاں سے آ رہا ہے. وہ فوراً مڑ کے میری طرف آئے تو کہہ رہے ہم تو آپ سے اڑے تڑے بھی ہم نے لیاری سے سیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کب سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. اب وہ جو سیالکوٹ کے اصل تاجر تھے وہ بھی, یہ کراچی والے بھی, یہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے, امریکہ میں بزنس کر رہے ہیں. میں نے دونوں کی کوالیفیکیشن پوچھی تو کوئی بھی انٹر سے آگے نہیں بڑھ سکا. اور ان کی کامیابی کی وجہ یہی تھی کہ وہ انٹر سے آگے, بولے نا بھائی, نہیں بڑھ سکے. اگر وہ پڑھ لیتے تو میرا خیال ہے وہ ذاتی ایئرپورٹ نہ بنا رہے ہوتے اپنا, ٹھیک ہے نا. دبئی گیا ہوں, وہاں بڑے بڑے تاجروں سے ملا, سارے اسکول کے بھاگے ہوئے. بھاگنے کی ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول سے بھاگیں, لیکن پتہ نہیں کہ قدرت کا سسٹم ایسا ہے, نظام ایسا ہے. یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ میں تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. دبئی میں بڑے بڑے تاجروں سے میری ملاقات ہوئی جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں, سب اسکول کے بھاگے ہوئے, اور سب غریب فیملی سے جن کا تعلق تھا.
تو تجربے سے ہم نے یہ سیکھی کہ تجارت کے لیے پیسہ بالکل بھی نہیں چاہیے. یہ تجربہ ابھی تو شیئر کر سکتا ہے نا انسان. ایسے میں آئی بی اے یونیورسٹی میں میرا بیان تھا, موضوع یہی بزنس تھا. تو میں نے ان کو ایک بات بتائی, میں نے کہا بہت معذرت کے ساتھ, اچھا میں ایک پٹھان کو لے گیا اپنے ساتھ, وہ بیچارہ کچرا چنتے چنتے نا کروڑپتی بن گیا. کچرا چنتے چنتے, کچرے میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو پتا چل گیا بھائی جو ہے نا کاپر کیا ہوتا ہے, تانبا, پیتل, لوہا, ہر چیز کا فرق وہ پہچان گیا. ہوتے 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 اس نے وہی ظاہر اپنی دکان بنا لی اسکریپ کی. پھر ہوتے ہوتے یہ جو ہے نا اتنا اللہ نے اس کا بزنس کہ وہ کروڑپتی, اس کے تو 20-30 تو اکاؤنٹ ہیں اس کے. میرا آئی بی اے یونیورسٹی میں بیان تھا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا آجا بھائی تو, اور میں نے کہا اسی ڈریس میں آنا جس میں تو سارا دن گھومتا پھرتا, وہ کوٹ ٹائی وائی کی وہ پہنتا بھی نہیں ہے. میں نے کہا تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ تم تجارت پڑھ رہے ہو, تاجر بنو گے نہیں تم. تاجر ایسے بنتے ہیں جیسے یہ بنا ہے. تو وہ آگے اپنے وہ جیسے نارمل ڈریس میں بیچارہ سیدھا سادہ سا پٹھان, ایک شلوار کا پائنچا یہاں, دوسرا پائنچا یہاں آ گیا. میں نے کہا بتاؤ یار, میں نے یونیورسٹی کے لڑکوں کے سامنے اس کو کھڑا کیا. میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے بیچارہ سیدھا سادہ سا کوئی ہوگا, ان کے خیال میں کہیں چوکیداری کر رہا ہوگا. میں نے کہا بھائی اس کی اتنی چیک بکیں ہیں نا کہ اس کو گننے کے لیے ایک بندہ چاہیے. گاڑیاں ہی ایسے بدلتا ہے جیسے آپ پینٹ بدلتے ہو. اور میں نے کہا شروع اسکول کتنا پڑھا ہے, ایک جماعت بھی اسکول میں نہیں پڑھا ہوا. صرف محنت, ایمانداری, جو ٹائم لوگوں کو پیمنٹ کا دے رہا ہے اس میں 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں. میں نے اس کو 8 بجے کا ٹائم دیا تھا پہنچنا ہے, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, وہ ٹائم سے پہلے پہنچا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ لوگ جو بزنس پڑھ رہے ہیں نا, تو یہ ذہن میں رکھیں آپ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بول لو نا بھائی. یہ ماہرین کہتے ہیں, میں تو مولوی آدمی, میں کیا ایسی باتیں کر سکتا ہوں, لیکن ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ جو بزنس پڑھتا ہے وہ دنیا میں بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بولو نا بھائی. کیا ہو گیا؟ آپ کے فائدے کی باتوں کے لیے میں بیٹھا ہوں, یہ پہلے بتا دوں میں آپ کو. تو ہم دنیا میں جہاں بھی گئے, میں ملیشیا گیا, وہ میں نے پٹھان تاجر دیکھے, سیدھے سادے پہاڑوں کے رہنے والے, کروڑوں میں کھیل رہے ہیں وہ. لنکاوی جزیرہ سنا ہوگا آپ نے, وہاں ایک بہت بڑا تاجر ہے. میں اس لیے زیادہ نہیں قریب جا رہا کہ وہ کہے گا یار ہمارے سارے راز فاش کر رہے ہو آپ مجھ سے بیٹھ کے. یار تم یہاں تک کیسے پہنچے, تمہارے ہوٹل ہیں, تم اتنی ارننگ کیسے کر رہے ہو؟ بھائی ہم تو ایسے ہی آئے تھے بھگوڑے, کچھ تھا نہیں, پاکستان میں ہمیں مل نہیں رہا تھا, یہاں بھگا دیا. تو یہاں ہم نے جس چیز میں ہمیں لگانا کہ اسے خرید کے بیچنے میں کچھ پروفٹ ہے, وہ ہم نے وہ کام کیا. اور 8-10 سال میں اتنا تجربہ ہو گیا کہ آج اتنے بڑے بڑے ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے ہوٹل میں جا کے ٹھہر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ, ہمیں بلایا اس نے. تو آتا کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے تو میں یہ تجربہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے بزنس کو اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا. اس پہ اور بھی بہت سی آیتیں, حدیث ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسعۃ اعشار الرزق فی امتی فی التجارہ. روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. 10 میں سے 9 حصے کس میں رکھا ہے؟ تجارت میں. ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دوسرے کاموں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ کے راستے جہاد میں موت کے بعد سب سے زیادہ جس راستے میں موت محبوب ہے وہ یہ ہے کہ میں تجارت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں. جہاد کے بعد جو شہادت ہے اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کسی راستے میں موت آئے تو وہ کون سی راستہ ہے؟ کہ میں تجارت کر رہا ہوں. تو بھائی اسلام نے اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, تجارت کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ بول لینا بھائی کیا ہو گیا, پسند ہے, محبوب ہے. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام طاقتور ہوگا. علماء کہتے ہیں یہاں طاقت سے صرف جسمانی قوت مراد نہیں ہے. طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو جسمانی لحاظ سے بھی آپ طاقتور ہوں تو آپ وہ کچھ کر سکیں گے جو کمزور, آپ 4 شادیاں کر سکیں گے, کمزور کر سکتا ہے معذرت کے ساتھ ہے بھائی, کمزور آدمی کر سکتا ہے.
تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا. تو جیسے جسمانی طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مالی طاقت بھی دوسروں سے زیادہ ہو. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ. فرمایا جو کافر ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے, اور ایمان لانے والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی جب ہندوستان میں کسی مسلمان کا اچھا گھر دیکھتے, اچھی گاڑی دیکھتے, تو فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے ہندوستان میں اسلام کیا ہوگا؟ طاقتور. بنی اسرائیل جو پسے ہیں اس لیے کہ وہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, فرعون نے غلام بنا لیا ان کو. اور آپ کو پتا ہے یہودی انتہائی اقلیت میں, اگر کہا جائے نا کہ دنیا میں سب سے کم آبادی یہودیوں کی ہے تو غلط نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ یہودی ہے. کیونکہ بزنس سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. پیپسی کولا ان کی, کوکا کولا ان کی, اور ہماری جب کولا آتی ہے زمزم کولا, مکہ کولا, نام سے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس میں روحانیت ڈال کے کوئی ٹیسٹ لایا کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ, میں ایک حدیث سنا کے اپنے بات کو تھوڑی دیر بس 10-15 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ, پھر بات کو ختم کرتا ہوں میں. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں, حدیث کا مفہوم ہے, کیا تمہیں یقین ہے کہ جب تک یہ درخت پھل دے گا تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا پھر اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی, تمہیں کیا پتا. شعر لکھا ہوتا ہے نا, میں KPK میں کسی کام سے گیا تو وہاں میں جب سویا نا, تکیے پہ شعر لکھا ہوا تھا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میں نے کہا یار یہ ادھر لکھنے کا شعر نہیں ہے, سونے کے لیے آدمی لیٹ رہا ہے اور تکیے پہ اتنے خطرناک قسم کا شعر. میں نے کہا یار یہ شعر بالکل درست ہے, لیکن یہ تکیے پہ سونے کے تکیے جو رات کو سوتا ہے آدمی, وہاں لکھنے کا نہیں ہے. یہ تو ویسے آدمی کہیں بازار میں لکھنے کا ہے کہ وہاں موت سے ڈرو, یہاں تو میں نے کہا نیند نہیں آئے گی. تو لیکن شعر درست ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کل کا خبر نہیں اور تم درخت لگا رہے ہو, ہے بھائی درخت لگا رہے ہو تم. اس حدیث سے کیا لگ رہا ہے, جو میسج مل رہا ہے سرسری طور پر اگر دیکھا جائے, میسج یہ مل رہا ہے کہ درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام. بول لینا بھائی دیکھو تو نہیں ہے, بولنے میں کیا جا رہا ہے. درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام نہیں ہے. جو بھی درخت لگائے گا مولوی صاحب یہ حدیث پیش کریں گے, یار وہ صحابی لگا رہے تھے درخت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کل کا پتہ نہیں, پلاننگ, کھجور کا درخت تو 5 سال بعد جا کے پھل دیتا ہے, 5-5 10-10 سال کی پلاننگ کر رہے ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا یہ جو لگے ہوئے ان کو بھی کاٹ دو تاکہ دنیا سے محبت جڑ سے کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے. لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا زندہ نہیں رہا, وہ پھل تک اس کے پھل نہیں دیکھے, مر گیا. جب تک لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا پھل کھائیں گے, حتیٰ کہ پرندے بھی اس درخت سے جو فائدہ اٹھائیں گے, جانور بھی جو فائدہ اٹھائیں گے. جانوروں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گھونسلے بنا کے رہتے ہیں, اس سے چگتے ہیں, لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں. فرمایا پرند اور چرند بھی جو فائدہ اٹھائیں گے اس کو قبر میں اس کا ثواب, بولے نا بھائی, ملتا رہے. دیکھو دونوں حدیث ایک دوسرے کی اپوزٹ. اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے؟ درخت بولو نا بھائی لگانے چاہیے, یہ پتا چل رہا ہے نا. پہلی والی حدیث سے پتا چل رہا ہے نہیں لگانا چاہیے, دوسری سے پتا چل رہا ہے لگانے چاہیے. تو ظاہر ہے ایک پیغمبر 2 متضاد باتوں کا حکم تو نہیں دے سکتے نا. اصل میں پہلے جو منع کیا جا رہا ہے اس میں درخت لگانے سے مقصد کچھ اور تھا, یہاں جو لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس سے مقصد کچھ اور ہے. درخت ایک ایگزامپل ہے, درخت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا ہوتا ہے, جتنا نظر آتا ہے نا تو اتنا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے پھل ہیں, اس کے ثمرات ہیں جس کو پھل کہا جاتا ہے, اس کا پروفٹ ہوتا ہے. ایک آم کی گٹلی لاکھوں آم پیدا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو درخت کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آم کی گٹلی ڈالوں گا یہ ضائع ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ ایک آم کی گٹلی کی ہے اور پروفٹ لاکھوں آم کی شکل میں.
ایک کھجور کی گٹلی دفن کی جا رہی ہے, ضائع ہو رہی ہے نا, آپ کی گٹلی آپ نے زمین میں دبا کے ضائع کر دی, اس لالچ میں ضائع کرتے ہو یار یہ انویسٹمنٹ ہے, اس کا جو پروفٹ ہوگا کھجور لاکھوں کھجور پیدا ہوں گے, تو ایک ضائع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بزنس بھی یہی ہے, یہ تو ایک مثال ہے حدیث میں جو ہر جگہ فٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ نے اگر اپنی صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کاروبار کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تم 20 30 سال کی پلاننگ کر رہے ہو, کل کوئی ٹرک کو چل کے چلا گیا, یہ سب فیکٹری کیا ہو جائے گی, تباہ و برباد. یہ اچھا سودا نہیں ہے. تم نے کاروبار کرنا ہے, بزنس کا درخت لگانا ہے یہ سوچ کے کہ زندہ رہا تو کھاؤں گا, نہیں رہا تو اولاد فائدہ اٹھائے گی, مسلمان فائدہ اٹھائیں گے, اس سے میں غریبوں کی مدد کروں گا, خود بھی کھاؤں گا, لوگوں کو بھی کھلاؤں گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اللہ کو خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, سر اٹھا کے جیوں میں, کھلانے والا بنوں کھانے والا نہ بنوں, اور ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرے, تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے پیغمبروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو بزنس سے آپ کا مقصد آخرت ہونی چاہیے, اور آخرت آپ کو دنیا کی نعمتوں سے محروم نہیں کر رہی. یعنی آپ کہیں یار آخرت کا کانسیپٹ تو یہ پھر ہم سب کچھ صدقہ کر دیا کریں, خود چنچی میں جایا کریں, غریبوں کو لینڈ کروزر خرید کے دیں, یہ نہیں ہے. ہمیں حدیث میں اس پہ بھی رہنمائی ملتی ہے. کتنا آسان دین ہے بھائی, کتنا بالکل فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے قرآن کی کو ڈیفائن کیا, فرمایا یہ وہی نیچر ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے, یہ کوئی ایسی ہوائی اور آسمانی باتیں کرے گا ہی نہیں. یہ سارے مذاہب دنیا میں تباہ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے ایسے ایسے فلسفے پیش کیے نا جو لوگوں کی نیچر نے اس کو اپیل نہیں کیا. 4-6 مکھنچو تو جمع ہو گئے. عیسائیوں نے کہا کہ اللہ جب راضی ہوگا جنگلوں میں جا کے عبادت کرو, تو 4-6 چلے گئے, وہیں مر گئے, ٹھیک ہے نا. قوم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. سائنسدان پیدا ہوئے, انہوں نے کہا ترقی کرو یار, دنیا میں اللہ نے خربوزہ پیدا کیوں کیا اگر اسے کھانا نہیں ہے, آم پیدا کیوں کیا اگر اسے اوائڈ کرنا ہے, کھانا نہیں ہے. تو اسلام وہ بات کرتا ہے جو کس کے مطابق ہوتی ہے, نیچر کے مطابق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. اچھا لوگ, میں یہ صحابی والی حدیث بیان کرتا ہوں بعد میں, پہلے میں ایک اشکال قائم کرتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی فضیلت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیسہ کیوں نہیں کمایا, آپ کی غربت میں کیوں موت واقع ہوئی, آپ کے کپڑے کیوں ایسے پیون زدہ, اور آپ کی سواری اتنی سادہ کیوں, اور آپ 40 دن گھر میں چولہا جل کیوں نہیں رہا. سوال پیدا ہوتا ہے نا. جب ابو بکر جو آپ کے اتنے قریبی ساتھی ہیں وہ تو 58 کروڑ روپے کے مالک ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے بھی مالک نہیں ہے. تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا پیسہ آیا آپ نے وہ رکھا نہیں ہے. صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا, وہ رکھا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو اللہ نے ایسا کامل بنایا کہ اگر آپ رکھ لیتے نا, کل غیر مسلم اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ سارا کس کی مسئلہ تھا, یہ نبوت اصل میں پیسوں کا معاذ اللہ. تو آپ نے اپنی ذات کو ایسا بنا کے رکھا کہ کوئی کل انگلی نہ اٹھا سکے, کوئی معاذ اللہ نقل کفر عیش و عشرت کا تانا نہ دے سکے. جیسے آپ نے اتنی شادیاں کی نا, تو اب غیر مسلم تانا دیتے ہیں یار معاذ اللہ اتنی شادیاں کی آپ نے. تو بھائی آپ نے جو اتنی نکاح کیے, وہ نکاح کا طریقہ اگر آپ دیکھ لیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر یا عیاشی کی بیس پہ یہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس زمانے میں سب 10 بیویاں رکھا کرتے تھے, عرب میں رواج تھا, اور جلدی شادی کیا کرتے تھے. آپ نے شادی دیر سے کی 25 سال کی عمر میں, حالانکہ اس زمانے میں رواج کیا تھا 15 سال کی عمر میں. آج بھی گاؤں دیہاتوں میں سب کب نکاح کرتے ہیں, 15-16 سال میں شادیاں ہو جاتی ہیں. آپ نے پہلی شادی کی 25 سال میں, اور کی کس سے؟ 40 سالہ خاتون سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, کتنی دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں؟ 25 سال میں. نقل کفر نباشت. کوئی انسان جسے خواہشات پوری کرنے کا شوق ہو, اس زمانے میں جہاں جلدی شادیاں ہوتی ہیں اور درجنوں شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کی, وہ شادی بھی 25 سال کی عمر میں کر رہے ہیں, اور اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال انہی پر اکتفا کیا ہے, جبکہ عرب میں ایک بیوی پر قرات کو معیوب سمجھا جاتا تھا. آج بھی لوگ معیوب سمجھتے ہیں. آپ جا کے بتائیں میری ایک بیوی ہے, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کریں گے آپ سے.
بولے یار تم 2 شادیاں تو کرنی تھی, کیا انقلاب لے کر آؤ گے. معذرت تھوڑے سے یہ ٹاپک آ جاتا ہے, تڑکا لگ جاتا ہے اس کا. تو وہ مایوس سمجھتے تھے. اس کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں, اسی بیوہ کے ساتھ 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارا کیا ہے, جبکہ کلچر اس کو قبول نہیں کر رہا. اور ان سے اتنی محبت کی کہ امی عائشہ فرماتی ہے مجھے کسی پر ایسے رش نہیں آتا تھا جتنا رش حضرت خدیجہ پہ آتا. اس کے بعد آپ نے دھڑا دھڑ نکاح کیے, ہجرت کے بعد کثرت سے نکاح کیے, یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو میں نے کیا تھا نا وہ میرا مزاج تھا, اب جو میں کر رہا ہوں وہ اسلام ہے. نہیں آ رہی بات, یہ والی باتیں تو بالکل سمجھ میں آئیں گی نہیں نا, وہ والی پھر بھی تھوڑی تھوڑی آ جائے گی. تو پھر آپ نے جلد نکاح کی ترغیب بھی دی, جو 15 سال کا شباب ہوتا ہے زمانہ, اس میں آپ نے ترغیب دی. گویا آپ نے بتا دیا کہ بھئی میں نے جو کچھ کیا اس کی ایک حکمت مسلک تھی, لیکن جب ہجرت ہو گئی ہے, اسلام کے تفصیلی حکام آ رہے ہیں, تو اب میں جو آرڈر کروں گا تم نے اس آرڈر کو فالو کرنا ہے. وہ آرڈر یہ ہے کہ نکاح میں تاخیر مت کرو. 25 سال میں نکاح اسلام میں تاخیر کی عمر سمجھی جاتی, جلدی کرو نکاح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے اپنے نبی سے کچھ ایسے کام کروائے ہیں تاکہ کل کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو کوئی بدبخت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ کو یہ تانا دے. بھائی اگر معاذ اللہ عیش کے لیے کیے تو پہلے کرتے نا. کوئی ہے نوجوان جس میں ظرف ہے جو 15 سالہ بڑی عورت سے نکاح بھی کرے اور 25 سال اسی کے ساتھ گزار دے؟ ایسے کوئی عیش و عشرت والا میرا خیال ہے مارکیٹ میں آج تک پیدا نہیں ہوا ہوگا. تو جو آج کل لوگ مارکیٹ میں, جس مارکیٹ کی بات آپ تاجر لوگ ہیں نا, تو مارکیٹ کا لفظ زیادہ سمجھیں گے آپ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے کام کروائے گئے. تو آپ کے پاس دولت بہت آئی, مگر صبح آئی اور شام ہونے سے پہلے صدقہ. تو جب رکھا ہی نہیں ہے تو کپڑے کہاں سے پہنے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, وہی پیون زدہ کپڑے, وہی خوراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جن صحابہ نے پیسہ رکھا ان کو آپ نے منع نہیں کیا, اور یہ ترغیبات دی ہیں. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, تجارت کے فضائل بیان کیے. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پراگندہ بال, پھٹے پرانے کپڑے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے جس سے تم اپنے کپڑوں کو درست کر لو, بالوں کو درست کرو؟ نے فرمایا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو وہ اس کے چال ڈھال اور آثار میں, لباس پوشاک میں وہ نعمت جھلکنی چاہیے. تو اس میں ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دے دی کہ پیسہ ہے تو تمہارے اوپر بھی اس کا اثر, بولیں بھائی, نظر. ایسا نہ ہو کہ کروڑوں کی مالیت ہے اور سفر چنچی میں کر رہے ہو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, بہت پیسہ دیا. میرے پاس ایک زمانے میں تھی GTO 125, کاواساکی ہے, بڑی مشہور بائکوں کا ہمیں بڑا شوق رہا ہے. اب وہ میں افورڈ نہیں کر پاتا تھا اس وقت, میرے پاس اتنے بوتھ کا پیٹرول اتنا تھا کہ وہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ ٹینکی نہیں بھرتی تھی. تو ہمیں کھلنے لگا, بائک چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تھا. اس زمانے میں بائکوں پہ گیسیں لگ رہی تھیں, ٹھیک ہے نا. ہم چلے گئے اکبر روڈ, ہم نے کہا یار اس پہ گیس لگا دو نا, یہ افورڈ نہیں کر پا رہا. تو اس زمانے میں ایک ہمارے جاننے والے تاجر تھے, بہت اللہ نے نوازا تھا. غیبت اس لیے نہیں کہ کوئی جانتا تھوڑی ہے کس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ہونڈا 50 لائے گیس لگوانے کے لیے. 50 لائے کیا لگوانے کے لیے؟ گیس کے لیے. میں نے کہا دیکھیں یہ ایک تو مجھ پہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں 50 میں بھی لگاؤں تو شاید لوگ مان جائیں گے, آپ تو GTO پہ بھی نہیں لگاؤ. اور 50 جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پیٹرول پمپ کے قریب سے لے کے چلے جاؤ تو وہ خوشبو سے ہی چلی جاتی ہے. تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ بھائی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت اس پہ نظر آنی چاہیے. عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں کنجوس کے لیے, اردو میں تو کنجوسی کہتے ہیں نا. عربی میں کنجوسی کو ڈیفائن کرنے کے لیے 2 لفظ ہیں. ایک ہے بخیل, جو کامن اردو میں استعمال ہوتا ہے, بخیل آدمی ہے جس کو بخل کہا جاتا ہے. اور ایک ہے شحیح, شین اور بڑی ہے, پھر یا اور پھر بڑی ہے, حلوے والی ہے جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. شحیح کہتے ہیں یہ کنجوسی کا سپرلیٹو ڈگری ہے. بخیل عربی میں کہتے ہیں وہ کنجوس جو دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے, جس کے پاس پیسہ ہو مگر دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہو, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بخیل. اور شحیح اس کو کہتے ہیں جس کمبخت کی اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی, بولو بھائی, جان نکل. یہ کنجوسی کی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اتنا کچھ ہے, نہ کمبخت گاڑی صحیح رکھتا ہے, نہ گھر صحیح بناتا ہے, نہ کھاتا صحیح ہے. تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آپ دولت رکھیں اور جھلکے نہ آپ سے.
نظر نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی نہیں ہے. تو یا تو اتنا بڑا ظرف ہو کہ رکھنا ہی نہیں ہے, تو اتنا بڑا ظرف تو مارکیٹ میں میرا خیال ہے شارٹ چل رہا ہے, اور ہمیں اجازت بھی نہیں ہے. بعض صحابہ کو نبی نے اجازت نہیں دی کہ سب کچھ صدقہ کر دو, فرمایا نا نا نا, سب کچھ صدقہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ نے تجارت سے نیت کیا کرنی ہے؟ نیت ہے آخرت کی. یہ درخت جو ہم لگا رہے ہیں یہ کس لیے لگا رہے ہیں؟ آخرت کے لیے. زندہ رہے کھائیں گے, دوسروں کو بھی کھلائیں گے, مر گئے ہمارے بعد والے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. تو چونکہ اب اس میں آپ کی نیت آخرت ہے, تو جس کی یہ نیت میں آپ سچے ہیں یا نہیں ہیں. اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, افا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی دعوے قبول کر لیں گے, آزمائیں گے نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, جس نے بھی دعویٰ کیا ہے ہم نے اسے آزمایا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آج سے مفتی صاحب میں نیت کرتا ہوں کہ میرا جو اتنا بڑا بزنس ہے کسی بھی چیز کا, یہ اب اللہ کے لیے ہے. لائف اسٹائل آپ کا جوں کا توں, ٹھیک ہے نا, تو اتنا کافی بولے نا بھائی. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ ساری تجارت میں آپ کو دنیا میں بھی پیڑے کھانے کو, اب آخرت میں بھی آپ جنت الفردوس میں گھومنا شروع کر دیں اس فیکٹری کی وجہ سے. اتنا نہیں ہوگا. یہ نیت تو 2 منٹ میں کوئی بھی کر سکتا ہے نا بھائی میں نیت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ میرا بزنس آخرت کے لیے. دینی معلومات شیئر کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے, اس لیے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ثواب حاصل کریں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, اور مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ورلڈ PK کو سبسکرائب کریں. شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.